ایک نوجوان آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی الزنا، مجھے بدکاری کی اجازت دیجئے. اور صحابہ کہتے ہیں اوئے کیا کہہ رہے ہو، کس ہستی کو کہہ رہے ہو؟ فرمایا مہلن، رک جاؤ. مریض جب ہاسپٹل میں آتا ہے نا تو کچھ مریض زیادہ ہی سیریس ہوتے ہیں تو وہ اول پھول بولتے ہیں، ڈاکٹر غصے میں نہیں آتے کیونکہ بیمار ہے نا. اور بسا اوقات مریض نہیں آتا، ڈاکٹر کو بھاگ کے جانا ہی پڑتا ہے. فدنا منہ، وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا، خود اللہ کے رسول اس کے قریب ہوئے اور ڈائیگنوز کرنے کے لیے ڈاکٹر اور طبیب بھی نبض دیکھتے ہیں اور مختلف انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیگنوز کرنے کے لیے 4 سوال کر دیے. فرمایا اتحبہ لأمک، پسند ہے تجھے تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے؟ قال لا واللہ، شباب تھا، نوجوان تھا، کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے تو پسند نہیں ہے. قال ولا الناس يحبون لأمهاتهم، لوگوں کی بھی عزتیں ہیں، ان کی بھی مائیں ہیں، وہ بھی پسند نہیں کرتے. اتحبہ لبنتک، اتحبہ لاختک، اتحبہ لخالتک، اتحبہ لعمتک، سارے رشتے گنوائے، بیٹی، بہن، خالہ اور پھپھو. 5 سوال کیے، ساتھ اس کا سر لٹک گیا. آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو بھی پاک کر دے اور اسے پاک دامن بنا دے. مسند احمد کی روایت ہے فلم یلتفت بعد ذلک الی شیء، پھر باقی زندگی اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. علاج کس نے کیا؟ اگر وہ اس نے جب سوال کیا تھا تو 1 لگا دیتے، سمجھ آ جانی تھی اس کو. بعض دفعہ ہم کسی بات پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا کیا کہہ رہا ہوتا ہے، حل لا تفہمنی قبل ان تہاجمنی، کاش تم نے مجھے سمجھایا ہوتا تو تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. ہم سمجھاتے کم ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں، اور غصہ علاج نہیں ہے.